بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، جو ہفتہ چلے گا 22 ستمبر سے 29 سپتمبر تک، یعنی کہ 22 to 29 سپتمبر۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ ایک دلچسپ ہفتہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ہفتہ ہے۔ بروج کے انڈیویجول حالات پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے جو پیشن گوئی کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے ایسے چل رہا تھا کہ لوگ ہماری طرف ایسے دیکھ رہے تھے۔ فار ایگزامپل جب ترمیم کی بات ہوئی تو یوں ہنس کے یا جیسے پھر ایک ہوتا ہے سنڈے کو کہ اب تو ترمیم پاس ہو جائے گی، الیکشن کال ہو گیا، اب کیسے ترمیم نہیں ہوگی۔ پر ہم نے کہا کہ ہم صرف آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں، جو علم ہے سارا اللہ پاک کا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس سارا علم ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، آپ اسے میتھمیٹکس کہہ سکتے ہیں، آپ اسے کیلکولیشن کہہ سکتے ہیں، آپ اسے زیادہ سے زیادہ محکمہ موسمیات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر غلط بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، میرے سے کیلکولیشن میں غلط ہوگی یا کوئی اور کسی وجہ سے ترمیم پاس ہوگی، لیکن پھر ترمیم پاس نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ موسم ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کا موسم ہی نہیں ہے جہاں پر ترامیم پاس ہو سکیں، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں چینج آ سکے، یا کوئی جیسے یہ موسم ہے مخالف ہوائیں چلنے کا۔ ابھی مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہ موسم احتجاج کا ہے، یہ موسم احتجاج کا کہہ لیں، جلسوں کا کہہ لیں، جلوسوں کا کہہ لیں، لوگوں کا سڑک پر آنے کے لیے کہہ لیں، اور کوئی بھی بات حکومت کی نہ ماننے کا موسم ہے۔ اور بہت زیادہ کیونکہ سچویشن ایسی ہے جہاں پر لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ، وہ چل رہا ہے اس وقت۔ سو مجھے لگتا نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے برداشت کیا جب تک کہ رات کو ٹی وی پہ اناؤنس نہیں ہوا کہ الیکشن غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا، تب تک میں نے برداشت کیا سب کی باتیں کہ اب تو ہو گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ سو آئی واز اوکے ود دیٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتی ہوں کہ میں نے علم کے حساب سے بتانا ہے، اگر غلط ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ آج میں اس کے بعد اب آگے کچھ اور کیلکولیشنز آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پریڈکشن کا ورڈ میں اس لیے یوز نہیں کرتی کہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پلانیٹری پوزیشنز دیکھتے ہیں، لوگوں کے جو انوالو لوگ ہیں جن کی تاریخ پیدائش ہمارے پاس ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو ایک پھر پاکستان کا جائزہ دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک کنکلوسیو بات بتا دیتے ہیں۔ یہ بڑا ڈیٹیل کام ہوتا ہے ہمارے لیے، بہت ہمیں اس میں کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا کام ہے۔ سو آج ہم ون بائی ون بات کریں گے۔ سب سے پہلے ترمیم کا جو تعلق تھا وہ عدلیہ سے تھا، جوڈیشری سے تھا۔ جوڈیشری جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوگی، جو بھی چیز جوڈیشری کو، ترمیم کو اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ نہیں ہو سکے گا، چاہ کر بھی نہیں ہو سکے گا، چاہے کوئی بھی چاہے۔ اس کے بعد عدلیہ کے اسٹرانگ ہونے کا ٹائم ہے، اور پچھلا جیسے ایک ویک ٹائم تھا شروع سے پاکستان بننے سے لے کر اب تک، تو وہ ٹائم جو ہے اب ختم ہو گیا۔ اب ایک نیو فیس آف جوڈیشری سامنے آئے گا، اس جو بھی ٹکر ہوگی وہ اس میں عدلیہ جیت جائے گی۔ اور جوڈیشل جب ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری یہ ہے وکلا برادری ہے، تو وکلا برادری بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ اس کے بعد ہم چیف کو پڑھتے ہیں، تو چیف جو ہے اب تبدیل ہو رہے ہیں، نئے چیف آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت دن پہلے بھی یہ بتا دیا تھا، جب سے بات ہو رہی تھی ایکسٹینشن کی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں دکھائی دیتی کسی بھی چیف کی، البتہ چیفز پر برا وقت دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ان کی مرضی، جیسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ چیف کی مرضی چلتی ہے، لیکن اب نہیں لگتا کہ کسی بھی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی یا ان کی مرضی چلے گی۔ آج میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ بہت سارے پولیٹیشینز کی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو بلاول کے حوالے سے بہت لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا۔ بلاول کے لیے جو 2024 ہے، مارچ 2025 تک کا ٹائم اچھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ ٹائم اسکینڈلز کا کہہ لیں، ان کے لیے یہ ٹائم گاسپ کا کہہ لیں، ان کے لیے یہ ٹائم جو ہے یا تو برابر، ایک ہوتا ہے نا گراف، تو یا تو اوپر جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یا یہ سٹیبل رہیں گے، لیکن تھوڑا سا آہستہ آہستہ ان کا ڈراپ نظر آتا ہے، ان کی پاپولیرٹی میں بھی اور ان کی پالیٹکس میں بھی۔ اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کی بات کریں،
پی ڈی ایم کو میں نے آپ کو جب یہ سال کا شروع تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہوتی نظر آتی ہے، although الیکشن کے بعد حکومت میں بھی سارا کچھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ سب ستمبر اکتوبر میں ٹوٹتی پھوٹتی دکھائی دیتی ہیں. پرٹیکولرلی اس ہفتے میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا، یہ جو 22 سے 29 تک کا ہفتہ ہے، کہ بہت ساری پارٹیاں اس اتحاد سے الگ ہو جائیں گی. اس اتحاد پر جیسے ہی گرہن گزرے گا تو یہ جو ستمبر کا چاند گرہن ہے اس کے بعد اس پر حکومت پر زوال شروع ہو گیا ہے اور اب اس نے چلنا ہے. اس کے بعد بہت زیادہ بات ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی. اسکندر سلطان راجہ کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں، میں نے ان کا ذاتی تو نہیں بنایا، لیکن ویسے ہی جب میں دیکھ رہی تھی عدلیہ کے ادارے تو میں نے دیکھا کہ یہ ادارہ جو ہے نا یہ بھی اب زوال پذیر ہے اور اس کے چیف پر بھی بہت اچھا وقت اب نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا کوئی کچھ نہ کچھ، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن اوور آل ادارہ ہے مجھے لگتا ہے اس کی بھی ہوا نکلنے والی، سے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے نا اس طرح اس کی بھی ہوا نکل جائے گی. اس کے بعد یہ جو پرٹیکولر ہفتہ ہے 22 تاریخ سے لے کر 22 اکتوبر تک کا، یہ سکینڈلز کا ہفتہ ہے. سکینڈلز کا، لوگوں کی باتیں باہر نکلنے کا، بہت زیادہ گوسپ کا، افواہوں کا. یہ جو جسے آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے ایسے سکینڈل جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے یا جس کے بارے میں آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، وہ کرپشن کے بھی ہوں گے، پرسنل بھی ہوں گے. سو یہ ہفتہ جو ہے یہ اس حوالے سے کافی زیادہ امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن دکھائی نہیں دیتی ہے. سو یہ تو اب، اور ہاں 22 تاریخ کا، کیونکہ یہ ہفتہ 22 سے شروع ہو رہا ہے تو 22 تاریخ کا جو جلسہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 8 تاریخ کا جلسہ بھی ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے. تو بہت امکان ہے کہ جو 22 تاریخ کا جلسہ ہے یہ بھی ہو جائے، کیونکہ موسم جلسوں کا ہے، احتجاج کا ہے، لوگوں کے سڑکوں پر نکلنے کا ہے، ایک پارٹی کے اقتدار کے ختم ہونے کا ہے. تو اس صورت میں عوام کے اجتماع نظر آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران خان کا جلسہ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ لوگوں کے احتجاج کے لیے جمع ہونے کا وقت ہے. سو بڑے سے بڑا اجتماع بھی ہو سکتا ہے احتجاج کا، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ناٹ دیٹ کہ میری کوئی ان سے وابستگی ہے، اٹ از جسٹ کیلکولیشن. مجھے نہیں لگتا کہ جنہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، جنہوں نے فارم 47 استعمال کیا، وہ ستمبر اکتوبر سے آگے جا سکیں. مجھے لگتا ہے دس از ٹائم. اور جس نے بھی جو غلط کیا وہ اس کے سامنے آنے والا ہے، اس کے منہ پر آنے والا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور کچھ جاننا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ واپس جاتے نظر آتے ہیں، اگر ہم شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو وہ بھی واپس جاتے نظر آتے ہیں. ان کا اقتدار کا سورج بالکل غروب ہے اور ابھی بھی وہ آپ سمجھ لیجیے سیٹلائٹ ہے، وہ کسی اور روشنی پہ، کسی اور کی روشنی سے چل رہے ہیں. ان کا نہ ستارہ ہے اقتدار والا اور نہ ہی ان کا یہ اقتدار ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا بھی اب ٹائم مجھے ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے. لگتا ہے کہ جو پنجاب ہے اس میں کوئی بہت بڑا زلزلہ ایکسپیکٹڈ ہے. سو ایوری بڈی شوڈ بی پریپیئرڈ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بتائیے گا کامنٹس میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور ایک بات کہ زیادہ تر لوگ ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو لوگ مجھ سے پوچھنے آتے ہیں یہاں اپنے ذائچے بنواتے ہیں، وہ مجھ سے سب سے پہلے یا سب سے آخر میں ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا. میں کہتی ہوں پاکستان بچ جائے گا. پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور بچ جائے گا، لیکن ابھی برداشت، کیونکہ 23 24 25 یہ 3 سال ایسے ہیں جس میں ہر چیز، آپ سمجھ لیجیے جو بڑے بڑے بروج ہیں، بت ہیں بڑے بڑے صدیوں کے بنے ہوئے، انہوں نے گرنا ہے اور پھر ریکنسٹرکشن شروع ہونی ہے. یہ بات ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ 23 24 25 ہماری برداشت کا امتحان ہے.
تو جیسے ہی 25 شروع ہوگا، 25 کے بجٹ، جب 2025 کا بجٹ آئے گا، تو مجھے پوری امید ہے کہ اس میں ہم بڑے ہوپ فل ہوں گے، اچھی چیزیں سامنے آئیں گی، نیا اقتدار ہوگا، نئے چہرے ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، کیونکہ 25 پھر الیکشن کا سال ہے، تو الیکشن کے بعد ہی پھر جو ہے حالات سٹیبل ہوں گے. جب بھی الیکشن ہوئے 2025 میں، اس کے بعد پھر سٹیبلٹی پاکستان میں آتی دکھائی دیتی ہے. سو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرو میں بتانا تھا کہ کیونکہ میں نے باتیں بہت سنی ہیں ترمیم کے حوالے سے کہ جی ترمیم تو ہو گئی، آپ نے تو کہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک بار پھر رپیٹ کر دوں اپنی باتیں کہ یہ مجھے دکھائی دیتا ہے. اب ہونا نہ ہونا یہ رب کی ذات ہے، وہ سب سے بڑی ہے، اسی کا دیا ہوا علم ہے جو ہم یہ اسے پڑھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے سے غلطی ہو جانا این ممکن ہے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے کہا ہے باتیں ایسی ہوں گی، کوئی پتھر کی لکیر، ایسا بالکل نہیں ہے. اور اب ہم چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول بروج کی طرف. سب سے پہلے ایریز. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے بڑا دلچسپ ہفتہ ہے. آپ کے اس ہفتے ایکچولی 3 پلانٹس ٹرانزٹ کر رہے ہیں. سن آ جائے گا، سن اور مرکری آپ کے 7ویں گھر میں آ جائیں گے، اور وینس 8ویں گھر میں. سو آپ نے اس ہفتے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ سچویشن کو زیادہ بگڑنے سے بچانا ہے. آپ کا پورا فوکس اس ہفتے، کیونکہ جہاں پر سن اور مرکری اس وقت ہے وہاں پر کیتو بھی بیٹھا ہوا. سو وہ آپ کے رشتے کا، ریلیشن شپس کا، لوگوں کا جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کا، اور پارٹنرشپ اور ریلیشن شپس کا اور شادی کا. سو یہ ٹائم جو ہے نا، یہ اس حوالے سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا رول جو ہونا چاہیے وہ سنبھالنے والا، کیئر کرنے والا اور چیزوں کو برداشت کرنے والا ہونا چاہیے. اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت اچھا ہے. جب تک کہ مرکری اور یہاں پر ہے، آپ کا اسپاٹ لائٹ میں رہے گا آپ کا ریلیشن شپ کا ہاؤس. سو یو کین فائنڈ اے گڈ میچ اپنے لیے. اور اگر آپ کو پارٹنرشپ تلاش کر رہے ہیں، بزنس پارٹنرشپ تلاش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم جو ہے یہ اسپاٹ لائٹ میں ہے. جس چیز سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لوگوں پر، ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ آپ جاب کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یا کوئی گروپ آف پیپل ہے جو آپ کو فورس کریں گے پیسہ اسپینڈ کرنے کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے یا کسی بھی حوالے سے. اس کو ریسٹرین کریں، یا ادھار مانگنا یا لون لینا یا دینا، اس سے اپنے آپ کو ریسٹرین کیجیے گا. یہ ٹائم جو ہے نا آپ کے لیے ایک اور یہ ہفتہ جو پرٹیکولرلی یہ ہفتہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت گریٹ آئیڈیاز کا ہفتہ ہے. آپ کا دماغ جو ہے بہت نیکسٹ لیول پر ہے. آپ کو جس بھی چیز کے لیے آپ کو آئیڈیا چاہیے، آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ تھوڑا سا آپ مینیفیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ پیسہ اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. منی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی چیزیں آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، سو وہ آپ کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد فائنل مشورہ آپ کو یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزوں پر obsess، خبط کی طرح چیزوں کو اپنے اوپر سوار مت کیجیے گا. ایسے لگتا ہے کہ سب سے کچھ چیزیں جو خبط کی طرح آپ کے obsessive compulsive قسم کے آپ کے خیالات ہو جائیں کہ مثلا صفائی کرنی ہے، یا فار ایگزامپل شاپنگ کرنی ہے، یا کوئی بھی چیز، کوئی انسان، کوئی آئیڈیا، کوئی چیز آپ کے ذہن پر بہت بری طرح سے سوار ہو سکتی ہے. اس کا خیال کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جو اپنی جو گروتھ ہے نا، کہ آئی می مائی سیلف، یہ تو ویسے بھی ہمارے ایریز دوستوں کا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. تو اس سال آپ نے اپنے آپ کو اس ہفتے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آئی می مائی سیلف کے ساتھ بھی ہم اور ہمارے اس پر بھی آپ نے تھوڑا فوکس رکھنا. بی ویری کیئرنگ اینڈ تھوڑا سا، لیکن بی ویری کیئرفل ود یور منی آلسو. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کمال ہوشیاری سے، کمال قدرت جب ساتھ دیتی ہے نا، تو بڑے سے بڑا ٹاسک جو ہے وہ آپ مکمل کر سکیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی ایول آئی ہے، ایول آئی اور نیگیٹو انرجی سے اپنے آپ کو بچائیے. بچانے کا طریقہ عبادت ہی ہوتا ہے، اپنے رب سے کنیکشن ہوتا ہے. آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے. اگر آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کی تنہائی کوئی نہ کوئی شیئر کرنے کے لیے آپ کے قریب موجود دکھائی دیتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ کے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ باقی لوگ ان دنوں کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. آپ کا لکی نمبر ہے 77.
77 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, रूहानियत का नंबर होता है, और वैसे भी आपके 12वें घर में नेपच्यून भी है, सैटर्न भी है, और यहीं पर चांद ग्रहण भी लगा। सो आप अपनी कोई काम है, कोई मसला है, तो उसके लिए आप रूहानियत की तरफ आइए। आपका मून मैसेज, ढलता चांद आपसे कह रहा है कि नामुमकिन पर यकीन रखो, नामुमकिन एंड मुमकिन भी हो सकता है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है क्लियर क्वार्ट्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर क्वार्ट्स। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है ये एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आपको शायद एनर्जी की ज़्यादा या स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है इस हफ्ते, तो आपके लिए ये एलिफेंट इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को अगर सुकून चाहिए तो आधी रात की जो इबादत होती है, जैसे तहज्जुद होती है मुस्लिम्स के लिए, उसमें आप एक दुआ कीजिए कि ए मेरे रब, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर देना। और उसके बाद आपने पूरा हफ्ता रोज़ाना कोई एक छोटी सी नेकी करनी है रब की राह में, बिना किसी इंसानों से किसी उसके बगैर, तवक्को के बगैर। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे एरीज दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए जो हफ्ता है 22 से 29 तक का, इसमें आपने एक चीज़ को अवॉइड करना है, फौरी फैसले, सडन डिसीशंस जैसे होते हैं कि आप रिगार्डिंग लव, रिश्ता, दोस्ती, मोहब्बत, ये जो चीज़ें होती है ना, जो दिल के रिश्ते होते हैं, इनके हवाले से आपने कोई सडन फैसला नहीं करना। उसके बाद आपने एक कोशिश ये करनी है कि आप अपना रूटीन सेट करें। आप गौर करें कि आपकी लाइफ में आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब दिखाई देता है, और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में यूँ लगता है कि जैसे कोई अचानक कामयाबियाँ हैं, अचानक आपके ऊपर से कोई इल्ज़ाम है वो हट जाएगा, अचानक आपके कोई अचीवमेंट, कोई कामयाबी आपको दिखाई देती है। उसके बाद ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये वाला टाइम, ये इस हफ्ते का, इसमें थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है अपनी ज़ात के ऊपर, इंट्रोवर्ट थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये सेल्फ हीलिंग का टाइम, अपने अंदर से आपको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद आपके ये जो हफ्ता है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो दोस्ती के बहाने आपसे फ़ायदा उठाना चाहें, तो परखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे भी बात करें उसकी आंखों में देख के बात कीजिएगा, और परखने की कोशिश कीजिएगा कि ये कहाँ पर धोखा देने का इसका इरादा है। उसके बाद आपके जो ये हफ्ता है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप लिखते हैं या आप काम करते हैं, तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर सकेंगे, आपकी बड़ी कामयाबियां दिखाई देती हैं। उसके बाद आपके जो लव वाइब है इस हफ्ते की, जो लव स्टार्स हैं आपके, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए लव, आपका अपना रूलर जो है वो ट्रांजिट करके आपके 7वें घर में आ गया है, और 7वां घर जो कि बनता है स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो में वीनस आपका अपना रूलर, तो वो आपको लव जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्गली आप उसको तलाश कर सकते हैं, स्पॉटलाइट में है। और उसके बाद आपने अपनी हेल्थ की बहुत केयर करनी है। हेल्थ के हवाले से आपके जो जैसे होता है ना कि आपके जो आप लोगों से कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, अगर कोई वबाई मर्ज फैला हुआ है तो कोशिश करें कि आप हर तरह के SOPs, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं पता लेकिन आपके प्लैनेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस हफ्ते कोई वबा, कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं किसी से। और उसके बाद फिर एक और बात इस हफ्ते की कि अट्रैक्ट मनी, जो भी पैसा अट्रैक्ट करने की फंक्शंस हैं या दुआ है या जो भी कुछ, आप मैनिफेस्ट मनी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप जिस भी सवाल जवाब का, इंसान का, जो भी आपकी ज़िंदगी का इंतज़ार था, इस हफ्ते प्रॉबेबली ख़त्म हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कोई पीछे से धक्का देने की कोशिश करे। आपके लव वाइब में, आपकी ज़िंदगी में, दिस इज़ टाइम टू हील, आप अपने आप को हील कर सकते हैं इस टाइम में। जैसे पुरानी मोहब्बत,
سے موو آن کرنے کا ٹائم ہے یہ. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ خود اپنی انرجی پر، اپنے مائنڈ پر، اپنی کیلکولیشنز پر ڈپینڈ کریں اور کسی کی مت سنیں، لوگوں کی باتیں مت سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگوں کی باتیں یا ان کے مشورے آپ کو کسی طرح سے گمراہ کر دیں. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا 96. 96 نمبر جو ہے نا یہ کامیابی کا نمبر ہوتا ہے، موو آن کرنے کا نمبر ہوتا ہے، تکمیل، یعنی کہ جو بھی آپ کی جنگ تھی نا اس میں آپ فاتح قرار پائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ضروری ہوتی ہے کہ معاف کرنا نہیں بھولنا. جب آپ تخت پر بیٹھے تو دشمنوں کو معاف کر دیں. آپ کا ڈھلتا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو انرجی ہے وہ بہت زبردست اور پازیٹیو ہے، اور لو کی انرجی ہے. فائنڈ یور ٹرائب، فائنڈ یور لو. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ اس ہفتے بھی، لاسٹ ویک بھی غالباً روز کوارٹز ہی تھا، اس ہفتے بھی روز کوارٹز ہے، لیکن ہارٹ شیپ میں، دل کی شکل کا روز کوارٹز. اور دل کی شکل کا روز کوارٹز چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، ٹورس، ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ ریڈ کلر کا کوئی بھی پھول ہے، گلاب ہو تو آل دا مور بیسٹ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ کا دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں. غور کیجئے کہ آپ کی غیر موجودگی میں لوگ کس طرح سے آپ کو یاد کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے کوشش یہ کریں کہ سبز چارہ آپ جانوروں کو، سبز چارہ جو ہوتا ہے اس کو چیریٹی کریں. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کا اس ہفتے، یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے 3 ٹرانزٹس ہیں. آپ کا مرکری اس میں جو آپ کا اپنا رولر ہے وہ بھی شامل ہے. آپ کا رولر جو ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس میں یعنی کہ لیبرا میں آتا نظر آتا ہے. لیبرا میں جب آپ کا اپنا رولر آ گیا اور 5th ہاؤس، تو دس از ٹائم جو کہ امپورٹنٹ ہے کریٹیوٹی کے لیے، اولاد کے لیے، کریٹیوٹی کے لیے، اولاد کے لیے، اور اس کے بعد پھر رومانس کے لیے، میڈیا کے حوالے سے. اور اگر آپ پبلک ریلیشننگ میں ہے تو پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے یہ ٹائم جو ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرکری کے ساتھ سن بھی ٹرانزٹ کر گیا ہے. اور آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ بہت زبردست قسم کا ٹائم نظر آتا ہے. آپ فوکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک دیکھیے گا کہ آپ کے جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں ان کو اچانک کوئی ہوا مل سکتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام، جیسے گھر میں کوئی جھگڑا یا بات چیت ہے تو جلتی پر تیل ڈالتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو بات کو بڑھاوا دیں گے. سو ایسی سچویشن نظر آتی ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگوں کو شامل نہ کریں، انوالو نہ کریں. گھر کے مسئلے کو گھر کے اندر ہینڈل کریں، اس کو باہر لے کر مت جائیں. اس کے بعد اگر آپ نے گھر پر کوئی لون لینا ہے یا گھر کے حوالے سے کوئی نیا گھر خریدنا ہے یا گھر کی انشورنس کرانی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی امپورٹنٹ ہے. انشورنس کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، قانونی معاملات کے حوالے سے ٹائم کی ون وے اور اندر آپ کو ہیلپ مل رہی ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا راستے نکل رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے راستے نکل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو آپ کا جیسے آپ کا میل ہے، میل ممبرز آف یور فیملی، فار ایگزامپل یور فادر، تو ایشوز ود فادر اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے. اور ایشوز ود فادر کیونکہ گرہن بھی یہیں لگا تھا 10ویں گھر میں سے، 10واں گھر جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کی توجہ مانگتا ہے. اس کے بعد آپ نے دوستوں کو ذرا ٹائم دینے سے تھوڑا سا گریز کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کے دوست جو ہے وہ آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع کرا دے. آپ کے اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کامیابی جو بھی سمبولکلی آپ کے حق میں آپ کو انصاف ملے گا، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ کو انصاف آپ کے دروازے پر مل جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آپ سے جالسی ہے یا جو آپ کے دشمن ہیں، لوگوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ بے سکونی کا سامنا رہے گا. سو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو لوگوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس پر رکھیں. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر.
فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے کارڈس بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس پلاننگ کے حوالے سے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی نظر آتی ہے. آپ کا لاکی نمبر بہت زبردست ہے. یور لاکی نمبر از 99. 99 وہ اس ٹائم پر آتا ہے جب ہم اپنے منزل سے ایک قدم پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ آخری جو کامیابی کے بہت قریب ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنے اندر جو کمپیشن ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیے. ڈھلتا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا میڈیٹیٹ کریں، تھوڑا مینیفیسٹ کریں. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مینیفیسٹیشن سے اور اسپرچویلٹی سے مل جائے گا. آپ کا لاکی سٹون بلڈ سٹون ہے. بلڈ سٹون ویسے بھی ہمارے جیمنائی دوستوں کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ ہفتہ جو ہے کیونکہ 99 بھی ہے، 99 آپ کا لاکی نمبر ہے اور بلڈ سٹون، ان دونوں میں ایک میچ ہے. اور ابھی ہم نے کارڈز میں بھی دیکھا تھا کہ آپ کی فتح بہت قریب ہے. سو یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، یہ کامیابی کے بہت قریب جب ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ فوجیوں کا پتھر ہے بلڈ سٹون بھی، 99 بھی جنگ کا نمبر، جنگ میں کامیابی کا، کامیاب جرنیلوں کا نمبر ہوتا ہے. سو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. اور آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے جیسے گہرا میرون کلر کا، گہرا سرخ رنگ کا پھول اور اس کے ساتھ گہرے سبز رنگ کے پتے. یہ آرٹیفیشل میں بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ اصل میں بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل بنو مگر کمزور نہیں، بہادر بنو مگر بدماش نہیں، عاجز بنو مگر بزدل نہیں، قابل فخر بنو مغرور نہیں. اور یہ سوچئے گا کہ یہ میسج آپ کو کیوں دیا گیا، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اس میں سے کچھ کام کر رہے ہوں، بہادر کی جگہ آپ زیادہ فورسفل ہو رہے ہوں اور آپ رحم دلی کا مظاہرہ نہ کر رہے ہوں بلکہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوں. اس کو اپنے اوپر اپنے رویے پر اس کو چیک کرنا ہے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ والا، اس میں 22 سے 29 کا جو یہ ہفتہ ہے یہ چاند گرہن کے بعد کا ہفتہ ہے، ڈھلتے چاند کا ہفتہ ہے. اور یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ فاسٹ موو کر رہے ہیں، بہت تیزی میں فیصلے کر رہے ہیں، بہت تیز چل رہے ہیں، اور آپ چیزوں کو اس رویے سے کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھی بھلی آسان چیز کو بھی آپ کمپلیکیٹ کر کے مشکل کر سکتے ہیں. اس پر دھیان رکھیے گا. اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے اپنے رویے کو لچکدار رکھیے، تھوڑا سا فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے گھریلو معاملات میں. اور اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے اپنے رویے میں تھوڑی ڈپلومیسی ایڈ کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بلنٹ، اسٹریٹ فارورڈ یا بالکل اس طرح سے گستاخی کا مظاہرہ کر جائے، تو اس کی آپ نے دھیان رکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ اس ہفتے ایسے لگتا ہے نئی ڈیلز بنا رہے ہیں، نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، نئے آپشنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سو یہ ساری جو سچویشن ہے نئے آپشنز کی، نئی ڈیلز کی، نئے معاملات کی، ان معاملات کو آپ نے سوچ سمجھ کر چلنا ہے. لیکن آپشن زیادہ تر ایسے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں. اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ذہن پر چیزیں سوار ہونے لگ جائیں گی، جیسے ایک چیز ذہن پر سوار ہو جاتی ہے، پھر نیند نہیں آتی ہے، کب صبح ہو اور کب جا کے کسی کو جسے لڑائی کرنی ہے اسے لڑائی کی جائے، جو چیز خریدنی ہے وہ خریدی جائے. سو اس طرح کے آبسیشنز آپ کو اس ہفتے پورا ہفتہ بار بار ایک چیزیں دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کو نیند کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، انسومنیا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کم آرام کی وجہ سے، نیند میں کمی یا خرابی کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی آف ہو سکتا ہے، آپ کا لڑائی جھگڑا بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. سو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. وہی بات جو شروع میں کہی تھی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہت زیادہ فاسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایزی کر لیں اور سلو کر لیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے ارد گرد افواہیں بہت زیادہ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ غلط بیانی کریں گے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود ایسے لوگ ہوں جو چاہتے ہو کہ آپ ان کے دماغ سے سوچیں. اس پر آپ نے جو ہے نا احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آپ کو بعد میں پھر ہوگا کہ آپ دوسروں کے دماغ سے سوچنا نہیں چاہیے تھا. سو اس پر دھیان رکھیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بھی داؤ لگائیں گے وہ کامیاب ہوگا.
یعنی کہ آپ ہوتا ہے نا بلائنڈ کھیلتے ہیں اور آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. سو اس طرح سے آپ کا بلائنڈ کھیلا ہوا بھی آپ کے حق میں آ سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ کوشش کریں اس ہفتے، کوشش کریں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بہت زیادہ تعصب کا یا باعث کا یا پریجڈسٹ کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ ہو، رویہ اپنا آ جائے. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی ٹوین فلیم، کوئی اولڈ فلیم، لو از ناکنگ ایٹ یور ڈور. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل ڈیلز کامیاب ہو رہی ہیں، رکے ہوئے پیسے، اور اگر کسی نے آپ کو کچھ چیک دینا تھا، اس طرح سے کوئی معاملات تھے تو وہ اس ہفتے آپ کے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو مون میسج ہے، ڈھلتا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں رومانس، وہی جو بھی ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا، رومانس از ناکنگ ایٹ یور ڈور. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 14، 1 and 4. ابھی میں یہاں پر بھی آپ کو اسٹرالوجی میں بھی آپ کو بار بار ایک بات بتا رہی تھی کہ سلو ڈاؤن ہو جائیں، چیزوں کو ایزی لیں. جو یہ 14 نمبر ہے نا، 1 and 4، یہ بھی میسج یہی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ماڈریشن کا مظاہرہ کریں، اور میانہ روی اختیار کریں، درمیانی راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے آپ کو. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا، یہ ایکوا مرین ہے. ایکوا مرین ایک بیسٹ پتھر ہے آپ کے لیے. اگر کینسیرینس کو اپنا ایسا سٹون پہننا چاہتے ہیں جو بہت خوبصورت بھی ہو اور بہت سوٹ بھی کرتا ہو، تو دیٹ از ایکوا مرین. یہ جل پریوں کا پتھر ہے اور اتنا ہی خوبصورت بھی ہے اور آپ کے لیے بیسٹ ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے، لکی چارم ہے، وہ ایک سلور رنگ ہے. سلور رنگ چاہے تو ایسے پہن لیں، چاہے تو بریسلٹ میں پہن لیں، چاہے تو اس طرح سلور کوئی بال اپنے ارد گرد رکھ لیں. سلور آپ کا لکی کلر بھی ہے، اور اس کو راؤنڈ فارم میں، اگر آپ سلور کو چاند کی فارم میں اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے آل ٹائم لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ کا ہر کام ایک بیج یعنی سیڈ کی طرح ہوتا ہے. اگر بیج اچھا ہوگا تو فصل بھی اچھی ہوگی. اس ہفتے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کانٹوں کی فصل بو رہے ہیں یا پھولوں کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل پھولوں کی ہو تو اس ہفتے پلانٹس لگائیے، پودے لگائیے، یا تو ایک درخت لگائیے، یا کوئی ایسا زمین کے جیسے ہوتا ہے نا، زمین کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے کینسر دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب، شیئر کر لیجیے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس میں آپ کا جو رولر ہے سن، وہ آپ کے دوسرے گھر سے ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے تیسرے گھر میں. مرکری بھی ٹرانزٹ کر جائے گا، وہ بھی آپ کے تیسرے گھر میں، اور وینس آپ کے چوتھے گھر میں. یعنی کہ جو اس وقت پلانیٹری ٹرانزٹس ہیں نا، وہ سارے آپ کے قریب ہیں، آپ کے حق میں ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں، آپ کی جو ارد گرد کی زندگی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں اپنے فون کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے جو بھی آپ کی جو بھی ٹیکنالوجی آپ یوز کرتے ہیں وہ اپ گریڈ ہوتی نظر آتی ہے. اس کے بعد فیملی میٹرز جو ہے نا، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. فیملی میٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت سارے مسئلے جنہیں آپ اگنور کر رہے تھے یا آپ نے کارپیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ باہر نکل کر سر ابھار رہے ہیں. سو ان کو آپ کو ڈیل کرنا ہے، ان کو دوبارہ کارپیٹ کے نیچے نہیں کرنا، ایک کے بعد دوسرے مسئلے کو حل کرنا. اس کے بعد آپ نے ہمارے جو لیو دوست ہیں، یہ کچھ عرصے سے جیسے بار بار ایک جیسے ہوتا ہے نا سوچوں میں یا ڈپریشن میں یا دل کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کسی غم کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. دس از دا ویک جب سے آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ کلیئرٹی ان میں ملنا شروع ہو جائے گی. سو تھنک ویری کلیئرلی، تھنک کلیئرلی. اینڈ کیونکہ آپ کے ارد گرد کچھ آپ کی ہیلپ آپ کو مل رہی ہے، یونیورسل ہیلپ ہے، دیٹ از کمنگ ٹو یو تھرو یور، آپ سمجھ لیجیے بہن بھائی، سبلنگس، دوست، وہ لوگ جنہیں آپ بہن بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو سپورٹ ملے گی. اس کے بعد آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے زیادہ شو آف کریں گے.
شو آف لوگوں کے ساتھ جن کا مقصد صرف آپ کو جیلس کرنا ہے، اپنے احساس کمتری کا شکار بہت سارے لوگ اس ہفتے آپ کو ملتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے، میں اکثر کچھ ہفتوں سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور اس ہفتے پھر آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو ڈوبا ہوا پیسہ ہے وہ آپ کو کہیں سے مل سکے۔ پیسوں کے اوپر ورکنگ کیجئے، منی کے اوپر ورکنگ کیجئے، مینیفیسٹ کیجئے اور اس کے لیے فنگ شوئی کیجئے، دعا کیجئے، جو بھی کر سکتے ہیں۔ منی جو ہے نا، پیسہ دولت، اس کی آپ کو اس پر ورکنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جا بہت زیادہ رہا ہو، آ نہ رہا ہو۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے دل کے سکون کا ہفتہ ہے، کہیں نہ کہیں سے سکون اور خوشی آپ کی زندگی میں چل کر آئے گی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ بار بار، جیسے بھی ہم نے یہاں بھی دیکھا، غم کا حملہ، ڈپریشن یا بلا وجہ کی رینڈم تھاٹس آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ ان سے بچنا آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے، خود کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی لو وائب بھی پھر اسٹرانگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز ہوں گے۔ لو از ویری کلوز، نیئر دا کارنر۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے غصے پر قابو رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے غصے کی وجہ سے کوئی مسئلہ بگڑ سکے، کیونکہ آپ غصے کا اظہار زیادہ کریں۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے اس میں آپ کی فوکس اس طرح نہیں ہے، آپ کا ہارڈ ورک اس طرح نہیں ہے، آپ کام اس طرح نہیں کریں۔ یو نیڈ ٹو ورک مور، یو نیڈ ٹو گیو یور سیلف کہ بھی مجھے کام زیادہ کرنا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 44، 44، 2 دفعہ 4۔ یہ بہت زیادہ ہلچل کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین ہونے کی ضرورت ہے۔ ہلچل ہے، کامیابی ہے، تیزی ہے، مگر اپنا انوائرمنٹ، اپنا ماحول، اس کو کلین کیجئے۔ ڈھلتا چاند آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم جد و جہد کا ہے، جد و جہد کریں۔ آپ کی جد و جہد، آپ کا جو آپ کا ہارڈ ورک تھا وہ آپ کو پے آف کرے گا۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے یہ ہے میلاکائٹ۔ میلاکائٹ دانا فرہنگ کہہ لیں یا کڈنی سٹون کہہ لیں، سبز رنگ کا ایک سٹون ہوتا ہے۔ سو میلاکائٹ از یور لکی سٹون فار دس ویک۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایکٹیو چاہیے انرجی، جو آپ کے دل کو، دماغ کو ایکٹیو کرے، آپ کی کریٹیوٹی کو ایکٹیو کرے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک لیمپ، سلور کلر کا لیمپ یا دیا، کوئی ایسی چیز جو روشنی جس میں سے ریفلیکٹ کرے، وہ آپ کا لکی چارم ہے اس ہفتے کا۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے اس ہفتے کہ ایک تو آپ پرندوں کے لیے باجرہ ڈالیں۔ گولڈن کلر آپ کا ویسے بھی گولڈن کلر ہے اور باجرہ بھی گولڈن کلر کا ہوتا ہے، سو گولڈن چیزوں کو اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ سو آپ نے باجرہ پرندوں کے لیے یہ کیجئے، اور اس کے بعد اپنے لیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بانٹنا شروع کر دیں لوگوں کو۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور ہمارے لیے دوست چیٹ سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ورگو دوستوں کے لیے ابھی ان کا جو ہے اس ہفتے ان کا سن ٹرانزٹ کر گیا، دوسرے گھر میں آ گیا۔ اب ان کا آپ کا سولر ایئر شروع ہو گیا۔ یہ جو ٹائم آپ کے لیے ہے، اس میں آپ نے اس ہفتے، ایک تو ہر ہفتے آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایموشنلی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے، اپنے ایموشنز کو انڈر کنٹرول رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جائیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اور اس کے بعد اپنے جذبات کو اپنے اختیار میں رکھیے۔ بہت زیادہ لوگوں سے اپنے معاملات ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسا جیسے کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا دوست جو آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے، اس کے ساتھ ضرور بات کیجیے، کیونکہ ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ٹوہ میں ہیں، اپنی جاسوسی کر رہے ہیں یا آپ کی بات نکال کے پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ ہوشیار رہیے گا۔ اور اس میں آپ نے اس ہفتے زیادہ تر آپ کا سیکھنے کا ہفتہ، بہت ساری نئی چیزیں سیکھتے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن میں یہ ہفتے، پورے ہفتے ایک تھاٹ رہے گی کہ میں اپنی لائف کو بہتر کیسے کروں، اپنی لائف جو ہے اس کو ایزی، کمفرٹیبل کیسے کروں، اپنا بیڈ، اپنی چیئر، اپنی ٹیبل، ارد گرد جتنی بھی چیزیں، یو وانٹ ٹو میک یور لائف کمفرٹیبل۔ سو اس پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ یونیورس از ہیلپنگ یو ٹو امپروو یور لائف، جیسے بھی آپ چاہتے ہیں۔
اگر آپ کی جیسے بھی ضرورت ہے, آپ کی جاب آپ کی ضرورت ہے, یا جیسے بھی آپ کی زندگی امپروو ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ کو یونیورسل ہیلپ حاصل ہے. اس کے بعد سن اور مرکری جب آپ کے دوسرے گھر میں آ جاتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے فائنانس کے حوالے سے بھی اچھا ہفتہ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا رولر ہے مرکری, وہ بھی ٹرانزٹ کر رہا ہے, اور وہ بھی دوسرے گھر میں آ گیا. دوسرے گھر میں جب آپ کا اپنا رولر آ جاتا ہے تو وہ آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے دماغ کو, اور مرکری خاص طور پہ وہ اس ایک ہائی لیول پر لے جاتا ہے, جہاں پر آپ اپنے یعنی کہ جو بھی آپ کو چاہیے اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ یونیورسل ہیلپ سے بہت آگے جا سکتا ہے. So see what you want, what really it is that is needed. اس کے بعد آپ کے جیسے ساتویں گھر میں میں نے بتایا کہ 18 تاریخ کا گرہن آپ کے ساتویں گھر سے گزرا, نیپچون اور سیٹرن آپ کے ساتویں گھر میں ہیں, تو رشتوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. ریلیشن شپ, ہر ورگوں کی زندگی میں ریلیشن شپ ایشوز تو ہوں گے, لیکن آپ جتنا ان کو بچا سکتے ہیں اتنا بچانے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کی لاکی پازیٹیو انرجی ہے یا لاکی وائب ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں گے آپ کے ساتھ, یعنی کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آستین کے سانپوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. لو وائب کہہ رہی ہے کہ رشتے بچانے کی کوشش کریں کہ آپ کو رشتوں میں جسے آپ کے اختیار میں ہو آپ انہیں بچا لیں. آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈی فوکس ہوئے ہیں, سو اپنے فوکس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا لکی نمبر ہے 63. 63 ایک بہت زبردست نمبر ہوتا ہے. 6 اور 3 جب بھی آتا ہے یہ خوشی کی ایک کیفیت کو لے کر آتا ہے. سو ہوپ فلی آپ کے لیے ہفتہ خوشی کا ہفتہ ہوگا. آپ کا جو مون میسج ہے, ڈھلتا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کی ریچ میں ہے, ارد گرد ہے, بہت دور نہیں جانا پڑے گا. کوشش کریں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ ہے گارنیٹ. گارنیٹ آپ کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے, اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہے یہ آپ کے ساتھ جاتی ہے. اور آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بٹر فلائی ہے. بٹر فلائی اگر آپ کو رسٹ کلر کی یا براؤن کلر کی یا گہرے رنگوں کی بٹر فلائی آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے مت روکنا. اس ہفتے کوشش کرنا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دوسروں کے لیے کرو, دوسروں کے لیے چھوٹے چھوٹے کسی کی خوشی پہنچانا, لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلانے کی کوشش کریں, اور چھوٹی باتوں پہ فوکس کریں, بڑی باتیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف. ہمارے ورگو دوست لائک, سبسکرائب, شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہ بھولیں. 22 سے 29 تک کا ہفتہ ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کا شروع ہو جاتا ہے سولر ایئر, اور جتنے بھی ہمارے لبرا دوستوں کی اس ہفتے سالگرہ ہیں ان سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. یہ ہفتہ آپ کے لیے جن کی بھی سالگرہ شروع ہو رہی ہے ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں, بہت ساری دعائیں, خوشی کی اور سکون کی, خاص طور پہ دعا, کیونکہ لبرا دوستوں کی زندگی جو ہے اس میں عموماً سب کچھ ہوتا ہے, سکون کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. سو دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوشیاں عطا کرے, آپ کو سکون عطا کرے اور کامیابی عطا کرے. تو اس ہفتے جو آپ کا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کا جو رولر ہے وینس وہ ٹرانزٹ کر جاتا ہے آپ کے پہلے گھر سے, وہ آپ کے سیکنڈ گھر میں آ گیا, اور مرکری بھی آپ کے گھر میں آ گیا, اور سن بھی آپ کے گھر میں آ گیا, یعنی کہ آپ اسپاٹ لائٹ میں آ گئے. ہر چیز اباؤٹ یو آپ اسپاٹ لائٹ میں. آپ کو ہر کوئی ایسے لگے گا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے متعلق بات کر رہا ہے, یا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے, جگہ جگہ سے آپ کو آواز آ رہی ہے, ہر کوئی آپ سے ملنا اور بات کرنا چاہتا ہے. سو 22 تاریخ کو آپ کے سن آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کرتا ہے, اور 22 سپٹمبر جو ہے اس دن اور رات برابر ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ برابر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. سو چیزیں زندگی میں توازن میں نہیں ہوتی ہیں, کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو ہفتہ ایسا ہے اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ایک ری سٹارٹ دیں,
اپنے آپ کو ایک چانس اور دیں. آپ کو زندگی ایک سیکنڈ چانس دے رہی ہے, یونیورس آپ کو ایک سیکنڈ چانس دے رہا ہے, آپ بھی اپنے آپ کو ایک سیکنڈ چانس دیجیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئلے دوبارہ دہکانے پڑتے ہیں, دوبارہ نئے سرے سے چیزوں کو ریفریش کرنا پڑتا ہے. تو اپنی زندگی میں ریفریش کا بٹن دبائیے, اور اس کے بعد آپ کی جو یہ پچھلے 6 مہینے تھے, ان میں ہمارے زیادہ تر لبرا دوستوں کی زندگی میں میگا ٹائپ چینجز آئے ہیں, بڑے بڑے چینجز آئے ہیں. اور اب جو بڑے بڑے چینجز آئے ہیں وہ باقی سال جو ہے شروع جو رہ گیا ہے اس میں وہ سیٹل ہونا شروع ہوں گے, چیزیں اپنی جگہ پر آنا شروع ہوں گی. سو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے جتنے بھی میلز ہیں, مرد ہیں, فادر, یعنی کہ جو باس ہے, باس کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ان کی طرف سے چڑچڑاہٹ کا سامنا ہو, جیسے آپ کے جتنے بھی بھائی ہیں, میلز ہیں, جو باس ہو گئے, کلیگز ہو گئے, فادر ہو گیا, ہسبینڈ ہو گئے, یعنی کہ جو میلز ہیں ان کو چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ان کو زیادہ لک آفٹر کرنا پڑ سکتا ہے, یعنی کہ ان کو توجہ زیادہ دینے کا ٹائم یہ لگ رہا ہے. سو ٹیک اٹ ایزی. اس کے بعد دوسرا یہ کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو آپ کو اس دفعہ لوگوں کو توجہ زیادہ دینی پڑے گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ صحت جو ہے اس میں ریلیپس کا خطرہ ہے, کہ کوئی پرانی بیماری دوبارہ حملہ آور ہو سکتی ہے. اس کا دوبارہ ذہن میں خیال رکھیے گا. اور اس کے ساتھ آپ کے زندگی میں کوئی نیا پن اس ہفتے دکھائی دیتا ہے, جیسے کوئی نیا دوست, کوئی نئے لوگ, کوئی نیا کورس, کوئی نئی کتاب, کوئی نیا سب کچھ نیا سیکھنے کا آپ کے لیے اوور آل یہ ہفتہ ہے. اور اس کے بعد ایڈجسٹمنٹس کا ہفتہ, اور جو چینجز آئے ہیں آپ کی زندگی میں ان کے سیٹل ہونے کا یہ ہفتہ ہے. یہاں سے سیٹلمنٹ شروع ہوتی ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کو کرنا تھی وہ آپ کرنا شروع ہوتے نظر آتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی is happiness, خوشی. You'll get your happiness this week. Universe is sending you happy vibes. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنی کامیابی کی, اپنی ٹرافی کی, اپنے میڈل کی حفاظت کرنا ہوگی. آپ کے کام کا کریڈٹ کوئی اور لینے کی کوشش کریں گے لوگ. آپ کی لو وائب میں سڈن اور اچانک تبدیلی دکھائی دیتی ہے. سڈنلی اینی تھنگ کین ہیپن پازیٹیو آف کورس. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کو آپ کی ضرورت ہے. مے بی آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, یا آپ چیزوں کو اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح آپ کو پڑھنا چاہیے, یا واٹ ایور. سو آپ کے چیزوں کو آپ ہی کی ضرورت ہے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 87. 87 کہتا ہے اپنے ارد گرد, اپنے ماحول میں کلیئرٹی رکھنا. کیپ تھنگز ویری کلیئر. آپ کا مون میسج یہ کہہ رہا ہے, ڈھلتا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر دل میں جھانکو کہ کون سا غم ہے جس کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب جس کو اپنے دل سے نکال دینا ہے. آپ کا لکی سٹون جو ہے وہ ایسا کوئی پتھر جس میں سے 7 لائٹس نکلتی ہوں, پروبیبلی اپولائٹ ایسا پتھر ہے جو 7 شیڈز ریلیز کرتا ہے, یا سیپ بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے جس میں سے شیڈز ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا لکی چارم جو ہے اس ہفتے کا وہ وائٹ برڈ ہے. وائٹ برڈ کا امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, آپ کا راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی. ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں وہ اس پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بڑی تبدیلیوں سے, پازیٹیو تبدیلیوں سے گزرے. چیزیں بہت زیادہ آگے پیچھے ہوئیں. اب آپ کو ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں, چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے, کس چیز کو کیسے, کس کے اپنے اندر کو اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہمارے اسکارپیو دوست کبھی کبھی ایسے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے. تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کی وہ اسکارپیو وہ والی جو سینس ہے نا وہ بہت زیادہ ہائپر ہوئی ہوئی ہے. سو آپ کو لگے گا کہ آپ کو وہ سب کہہ دینا چاہیے جو آپ نے بہت عرصے سے دل میں رکھا ہو. کوشش کریں کچھ دیر اور روک لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے اس میں آپ کی چھوٹی سی بات بہت بڑا بات کا بتنگڑ بن جائے, یا بات بہت زیادہ اس کا انفلوئنس ہو جائے. اس کے بعد آپ کو زیادہ تر معاملات اس ہفتے جن پر فوکس کرنا ہے ان کا تعلق
آئدر لیگل قانونی مسئلے مسائل، یا وراثت کے مسئلے مسائل، یا انشورنس پالیسیز کے مسئلے مسائل، یا ریئل اسٹیٹ کے مسئلے مسائل، ان کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ان کا جو لگتا یہ ہے کہ آپ کے حق میں پازیٹیو ہو سکتے ہیں۔ پھر ہیلتھ آپ کی اس ہفتے آپ کو جیسے گاڑی میں ایک چیک لائٹ آن ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ کی ہیلتھ کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے، اس کو اس چیک لائٹ کو دیکھیں، اس پر نظر ضرور رکھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو زبردستی اسپرچولیٹی کی طرف لے کر آئیے، عبادت کی طرف لے کر آئیے۔ اپنے اندر جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان اگر آپ کو کوئی دوری محسوس ہوتی ہے، یا حالات نے کوئی دوری پیدا کر دی ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے وہاں چکر ضرور لگائیے، یا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جائے نماز پہ کچھ زیادہ وقت گزار لیجئے، یا اپنی عبادت گاہ کا چکر لگائیے۔ آپ کو عبادت کی عام دنوں سے زیادہ اس ہفتے ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے جو ہے آپ کی کوئی اندر سے لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے یہ چیز آپ کو پکار رہی ہے یا آواز دے رہی ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی آپ کی نیک نامی ہے، اگر آپ پر کوئی الزام تھا تو اس کا ختم ہونا، آپ کی نیک نامی، شہرت میں اضافہ۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے، جو قدم بھی اٹھانا ہے، بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد آپ کے دشمنوں نے بہت جال بچھائے میں، بہت سارے ٹریپس ہیں آپ کے ارد گرد۔ آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، کیونکہ محبت آپ کو اچانک ہو سکتی ہے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کہہ رہے ہیں کہ زمین زرخیز ہے، آپ اپنی دس از سیڈ مومنٹ، کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے، یا مینیفیسٹیشن کا ایکچولی اوور آل جو یہ آپ کا ٹائم ہے نا، یہ ہے کہ آپ مینیفیسٹ کریں یا آپ اٹریکٹ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ ہے 26۔ جب بھی 26 ہوتا ہے 2 and 6 اٹس آل اباؤٹ لو، محبت بانٹنا، محبت کا ملنا، محبت کا آپ کے ارد گرد ہونا، محبت اٹس آل اباؤٹ لو، 2 and 6 بوتھ۔ ڈھلتا چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کوئی بھی چیز پتھر کی لکیر نہیں ہوتی، امیدیں اپنی جو ہیں انہیں آپ ہوپ فل رہیے، اور کسی بھی چیز کو اینڈ آف دی اسٹوری یا پتھر پہ لکیر مت سمجھیے۔ آپ کا لکی سٹون ہے بلیک ٹورملین، کالا ترملین، دس از بلیک ٹورملین، یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے۔ آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ اٹس اے پین، قلم جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر آپ کو لگ رہا ہے مجھے یہاں سے نو نہ ہو جائے، مجھے یہاں سے نو نہ ہو جائے، وہ جو انرجی آپ کو چاہیے نا وہ اگر گولڈن کلر کا مل جائے تو آل دا مور بیسٹ۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری پیسہ، سو دھیان کیجئے کہ آپ ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو معافی کے لیے کوئی بھی وقت مناسب ہوتا ہے، ہر وقت مناسب ہوتا ہے۔ اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور ہمارے جو سیگیٹیریس کی طرف موو کرتے ہیں، اور اسکارپیو دوستوں میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے بیسیکلی یہ جو ٹائم ہے یہ کولیبریشنز کا ٹائم ہے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی میں آپ کو جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ مڈ ویک میں منگل بدھ جمعرات، ان 3 دنوں میں آپ کو کوئی بہت اچھا کولیبریشن، کوئی بہت اچھا پارٹنرشپ، کوئی بہت اچھی ایسی سچویشن مل سکتی ہے جو ایک لانگ ٹرم جسے ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیکار کی سوچیں آپ کے دماغ میں کراس کرتی رہیں گی، آپ کو ڈسٹرب کرتی رہیں گی، ریسٹلیس کرتی رہیں گی، آپ کو نیند میں ڈسٹربنس ہوگی، نیند کے ایشوز آپ کو ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جن کا اورا یا جن کی انرجی آپ کو سوٹ نہیں کر رہے، یا ہو سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ اوور تھنک کر لیا۔ سو اس پر توجہ دیجیے، اور اس کے بعد آپ کو آؤٹ آف دا وے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے فیملی میٹرز ہوتے ہیں، گھر کے ایشو ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اس میں آپ کو حد سے زیادہ آگے جانے کی یا لائن کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اپنے آپ کو بیلنس میں رکھیے اور آگے مت جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ارد گرد موجود لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا انسان موجود ہے جو چیزوں کو ٹریگر کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں،
تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہلاک کا شکار نہ ہوں. اس ہفتے کوشش کریں کہ گو ود دا فلو کے ساتھ ساتھ آپ کے حالات جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوں. آپ نے کب ہنسنا ہے، آپ نے کب رونا ہے، یہ اختیار آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے، کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس ہفتے کسی کو یہ اختیار مل گیا تو بہت زیادہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی. آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے تمام رشتوں پر. ایک ریویو کیجئے کہ کیونکہ اس ہفتے بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. کچھ رشتوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو آپ توجہ زیادہ دے رہے ہیں اور کچھ کو کم دے رہے ہیں. تو یہ جو بیلنس نہ ہونے کی کیفیت ہے یہ کافی پریشانی ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کے ارد گرد کافی زیادہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرامہ بہت زیادہ ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑا بڑا بتنگڑ بنا رہے ہیں، رائی کے پہاڑ بنا رہے ہیں. سو آپ نے اس ڈرامے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو جیسے ایک اور چیز آپ کے ارد گرد بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے، جسے وہ نہیں ہوتا چور مچائے شور، کہ جو غلط ہے وہی زیادہ شور مچا رہا ہوگا. لہٰذا آپ نے اس چیز پر بھی دھیان رکھنا ہے. اور آپ نے جتنے زیادہ ڈپلومیٹ ہو سکے، بی ویری ویری ڈپلومیٹ. سیکریٹریس دوستوں کے لیے شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ کس طرح سے ڈپلومیٹک ہو، بٹ یو ہیو ٹو بی ڈپلومیٹک. اس کے بعد آپ نے اپنے جو جہاں سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ان 3 دنوں میں کھانے پینے کی بہت احتیاط کرنی ہے. کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریلیپس کا ایشو ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جو آپ نہیں چاہتے. اور اسٹمک خاص طور پہ آپ نے بہت اس کی کیئر کرنی ہے. پھر آپ کے اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل تھے تو لگتا ہے کہ آپ کو یونیورسل ہیلپ ملے گی اور آپ کے پراپرٹی ایشوز جو ہیں ان کے حل ہونے کی کوئی سچویشن نکل آئے گی. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے دوست آپ کے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. لوگوں کی مدد، تعاون، کوآپریشن آپ کو ضرورت سے زیادہ ملے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ وعدہ خلافی، مایوسی، اور کیونکہ لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں، مایوسی پھیلا رہے ہیں. آپ جتنا، کیونکہ سیکریٹریس وہ لوگ ہیں جو مایوسی سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو ہوتی نہیں ہے. آپٹیمسٹ، سو بی ویری ویری آپٹیمسٹ. کیونکہ لوگ چاہیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ پیسیمسٹک پکچر دکھائیں یا آپ کے ذہن کو میلیگننٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے 7th ہاؤس میں آپ کا اپنا رولر ہے. جب تک آپ کا اپنا رولر 7th ہاؤس میں رہے گا تو آپ کی لو وائب جو ہے وہ بہت اسٹرانگ رہے گی، اور آج بھی ویسے اسٹرانگ ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی آن لائن جیسے کام کرنے کی ضرورت ہے یا آن لائن ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آن لائن سے، اوورسیز سے آپ کو ہیلپ بھی ہے اور آپ کو فائنینشیل بہتری بھی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے یہ ہے 9، سنگل 9 نمبر، اور یہ تکمیل کو ظاہر کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس ہفتے بہت ساری چیزیں آپ کی مکمل ہو جائیں. آپ کا جو لاکی سٹون ہے یہ سٹرن ہے، گولڈن سٹرن آپ کا لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں برنگ لو اپنی سچویشن میں، بیکاز یونیورس از گیونگ یو لو ایز اے گفٹ. آپ کا ڈیوائن میسج ہے جیسے سوری ڈیوائن میسج نہیں، آپ کا لاکی چارم ہے جیسے یہ ہوتا ہے نا کراؤن، تاج، وہ آپ اپنے پاس رکھیے، بیڈ سائڈ پہ رکھیے، اپنے کی رنگ میں رکھیے، بٹ ایک کیری تاج، سر کا تاج جسے کہتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کبھی دے کر کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے. کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے. اس ہفتے حالات جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، شکر بہت زیادہ ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر شکر کے سجدے ادا کریں، سجدوں میں جا کر شکر ادا کریں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف، اور ہمارے سیجیٹیریس دوست لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہ بھولیں. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس ہفتے اپنے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت. یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے پل میں تولا پل میں ماشا ٹائپ آپ کا موڈ ہو سکتا ہے. سو اپنے موڈ سوئنگس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا. اور ذہن میں آپ اس کی موڈ سوئنگس کی ایک وجہ سوچیں بھی ہیں، پرانے گلے شکوے
غم ابھر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. سو اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے کام پر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب جو بھی زندگی ہے, جو بھی منزل ہے, جہاں پر بھی ہیں, آپ کو اپنے کام کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کریئر کو, اپنے کام کو, آپ کو یونیورسل ہیلپ مل رہی ہے. اگر آپ کوئی کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یو ول بی گیٹنگ اے لاٹ آف ہیلپ. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں, غصہ کسی پر ہے, نکل کسی پر رہا ہے. سو اپنے موڈ سوئنگس کو انڈر کنٹرول رکھیے, اور آپ کو اپنا رویہ جو آپ کو ضرورت ہے اس ہفتے, وہ ہے ڈپلومیٹک اور کیئرنگ رویہ. اس کی آپ کو ضرورت ہے. سو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. اس کے بعد ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اور اس ہفتے کے بعد 2-3 ہفتے ایسے ہیں کہ جتنے بھی سنگل کیپریکارنز ہیں, they can find their true and real love. ٹرو لو اینڈ ریئل لو آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے. گو فائنڈ اپنے لیے لو, ضرور تلاش کیجیے, ضرور ڈھونڈیے. اس کے بعد آپ کا جو یہ ٹائم ہے, یہ ہیلنگ ٹائم ہے. اپنے اندر کو, باہر کو, دماغ کو, دل کو ہیل کیجیے. جیسے آپ پیرالل ہیلنگ سسٹم ہوتا ہے, ریکی کرتے ہیں, یا آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, یا آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں, یا آپ ہیلتھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سو اٹریکٹ ہیلتھ ایز مچ ایز یو کین. اس کے بعد آپ کے جو گھر ہے, گھر میں آپ کو بے سکونی کا سامنا ہو سکتا ہے. گھریلو مسئلے مسائل کچھ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پر پریشانی اور بے سکونی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے لوگوں کے نیگیٹو رویے کی وجہ سے. کوشش کریں کہ آپ گھر میں بہت زیادہ ہنسی مذاق اور اس طرح کی سچویشن آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. زیادہ لوگ ہنسے تاکہ زیادہ ہیپینس پھیلے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے بہت زبردست ہے. 10 اسٹار کارڈ آپ کی پازیٹیو انرجی میں ہے کہ آپ کا ستارہ بہت روشن ہے اس ہفتے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لو, جیسے لوگ پیار میں ایموشنل بلیک میل ہے, پیار کا اظہار کر کے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش. آپ کی لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جیسے if you close your eyes and you'll find the person you love, اس طرح کی آپ کی لو وائب ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی اس کو تلاش کر سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹورڈز یور ورک کوشش کریں کہ بہتر کر سکیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے, جس سے ہم نے باتیں دیکھی ہیں ستاروں میں, آپ کا لکی نمبر یہی ہونا چاہیے تھا. دس از 1, 1. اور ایک جب بھی آتا ہے یہ نیو بگننگز کو ظاہر کرتا ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ موو آن کرنے کی کوشش کریں. موو آن کرنے کی جتنی کوشش کریں گے اتنے ہی کامیاب رہیں گے. آپ کا جو لکی سٹون ہے, اینی بلو سٹون, نیلے رنگ کا کوئی بھی پتھر, وہ لاجوارد بھی ہو سکتا ہے, لیپس بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ترملین بھی ہو سکتا ہے. سو نیلے رنگ کا کوئی بھی پتھر ویسے بھی آپ کو کیری کرنا چاہیے. نیلے رنگ کا پتھر جب تک مارس آپ کے ساتویں گھر میں ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ ڈیوائن میسج نہیں, آپ کا لکی چارم, آپ کا لکی چارم ہے ایک شاخ سبز رنگ کی اور اس پر ایک پھول. اور پھول اگر ہوتا ہے یہ جامنی رنگ کا تو دیٹ ول بیسٹ. جامنی رنگ کا پھول اور سبز رنگ کی شاخ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ غلط کرنے سے دکھ ملے, حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور چکانی پڑتی ہے. اگر آپ دیکھیے آپ کہاں حد سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں اور کہاں آپ اپنے لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کبوتروں کو دانہ ڈالنا مت بھولیے گا. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف, اور ہمارے کیپریکارن دوست جہاں سے میں لائک, سبسکرائب, شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہ بھولیں. ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے اس ہفتے جو ہے نا بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے جنہیں آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے کہ آپ کو حالات کو کنٹرول کرنا ہے اور ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. آپ کے اندر ہلچل ہے, آپ کے اندر ذہن میں اگر
جیسے گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بیٹھ کے سکون سے میڈیٹیٹ کریں یا بیٹھ کر عبادت کریں اور اپنے اور اپنے رب کے ساتھ ایک ہونے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ گولڈن لائٹ کا مراقبہ کر سکتے ہیں یا گولڈن لائٹ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے، خاص طور پر سونے سے پہلے، کیونکہ آپ کی سوچوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہے۔ اپنی سوچوں کو فوکس میں کیجیے، اور اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہفتہ ہے جہاں آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا، بہت کچھ سیکھیں گے آپ، اور سیکھیں گے بھی کیا کہ لوگ کیسے آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہیں، اس بات پہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جیسے طوطا چشم جن کو کہتے ہیں ایسا ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو آپ کے ٹیلنٹ ہے، جو آپ کا اوریجنل ٹیلنٹ ہے، وہ اس ہفتے لگتا ہے ابھر کر سامنے آئے گا، چاہے وہ آپ کو ڈریم میں آ جائے، چاہے وہ آپ کو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چلے، یعنی کہ اوریجنل آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، کس چیز کو آپ ہابی بنا سکتے ہیں، ہابی کو آپ پروفیشن میں کیسے بنا سکتے ہیں، آپ منی کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس ہفتے آپ کو ان کا جواب یونیورس کی طرف سے مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اس ہفتے آپ کے اندر ایک فرسٹریشن سی لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک لاشعوری طور پر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دروازے کو بہت زیادہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور دروازہ کھل نہیں رہا، یہ ایک فیلنگ آپ کے اندر نظر آتی ہے۔ سو اس پر فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ ہر موسم، ہر پھل اپنے موسم میں، ہر پھول اپنے موسم میں کھلتا ہے۔ سو ریسٹلیس انرجی کا بیسیکلی آپ شکار ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اس ریسٹلیس انرجی سے نکالنے کی کوشش کیجیے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کی یہ جو فیلنگ ہے کہ آپ بار بار دستک دے رہے ہیں اور دروازہ نہیں کھل رہا، تو اس کو موو آن کرنے کی کوشش کریں، بھولنے کی کوشش کریں، جھٹکنے کی کوشش کریں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو خود بے توقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس رویے کو آپ نے اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنا دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایکویرینس دوستوں کے جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، اگر انہیں کبھی اپنا بے توقیر محسوس ہو تو یہ اس سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو اپنی سیلف اسٹیم، اپنے سیلف کانفیڈنس کو عام دنوں سے زیادہ اس کی حفاظت کیجیے۔ اس کے بعد اپنی زبان پر فوکس کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی زبان زیادہ تلخ ہو جائے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنے لیے نیا سورس آف انکم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ جو ہے وہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، سو کوئی نیا سورس آف انکم آپ اس ہفتے ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کامیابی ہے، اور جیسے کوئی رکا ہوا کام اچانک ہو جاتا ہے بنا محنت کے، جو چیز آپ بہت محنت کرتے ہیں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اچانک سے ہو جاتی، سو یہ ہفتہ ایسا ہے۔ نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کریں، آپ کو لگے کہ آپ بلاک ہو گئے ہیں، آپ کے سارے راستے بلاک ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ آپ کی جو لو وائب ہے وہ اس میں پیس کی ضرورت ہے، آپ کو امن اور سکون کی ضرورت ہے جو آپ خود ہی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو کنفیوژن سے بچنا ہے، ہر صورت میں اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچائیے۔ اس کے بعد آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہ ہے 11 ڈبل ون جو ہوتا ہے یہ ہمارے ایکویریس دوستوں کا لکی نمبر بھی ہے، کیونکہ 11 کہتا ہے کہ اپنی انفرادیت جو ہے نا اس پہ فوکس رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ آپ جیسے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے ایک گولڈن کلر کا رنگ، راؤنڈ گولڈن رنگ، چاہے تو اسے انگوٹھی میں پہن لیں، بریسلیٹ میں پہن لیں، کی رنگ میں ایک رنگ لے لیں، بٹ یو نیڈ اے گولڈن رنگ۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے عام دنوں سے زیادہ اس ہفتے عبادت کیجیے۔ آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے جو یہ چاندی ہوتی ہے، سلور، یہ آپ کا یہ جیسے یہ سلور ہے، یہ کیلسائٹ ہے، اینی تھنگ دیٹ از نیچرل سلور، وہ آپ کا لاکی سٹون ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے
لوگوں سے پریشان نہ ہو. لوگ تو بیر کھانے کے لیے بیری کو پتھر مارتے ہیں. جو مفید ہوگا اس کے معاملات کٹھن ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے. لہٰذا لوگوں کو چھوڑ کر رب سے اپنا تعلق عام دنوں سے زیادہ مضبوط کیجیے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور ہمارے کوئریز تو چاہتے میں لائک، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ایز یوزول ہر ہفتہ امپورٹنٹ. جب تک نیپچون اور سیٹرن آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ریٹروگریڈ ہیں، یہاں پر چاند گرہن بھی یہیں پر ہوا، تو مسئلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ان دنوں مصروف ہے اور کنسٹرکٹیو ہے اور پروڈکٹیو ہے. آپ ان دنوں سیکھ رہے ہیں وہ جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سیکھا. یونیورس آپ کو وہ سب کچھ سکھا رہا ہے، وہ سب کچھ دے رہا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ یہ جو ٹائم ہے نا، آپ کے یہ جو ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے تبدیلیوں کا ٹائم ہے. اور یہ جو ہفتہ ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز ہوں اور پازیٹیو چینجز ہوں. لہٰذا پازیٹیو چینجز کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ سیٹ نہیں ہو رہے یا ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. سو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی، حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آپ کی جو فائنانسز ہیں ان پر اپنا فوکس کیجیے، کیونکہ آپ کے فائنانسز جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ چوری ہو رہے ہوں، مس یوز ہو رہے ہوں، ایسی جگہ سے نکل رہے ہوں جہاں سے آپ کو ضرورت ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی فائنینشیل سچویشن کو آپ کو. اس کے بعد آپ کا جو سڈن پیسہ دکھائی دیتا ہے اس ہفتے، ایسا لگتا ہے کہ سڈن کہیں سے پیسہ آپ کے اوپر مہربان ہو کر آ رہا ہے. پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں، بہت سارے ناشکرے لوگ ہیں. بہت سارے ناشکرے لوگ ہیں جن کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ فرسٹ موو بھی کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. تو جتنے لوگ بھی آپ کے ارد گرد ناشکرے ہیں ان کو آپ کہہ دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. say it and move on. اس کے بعد میں نے آپ کو 2-3 ہفتوں سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ ابھی لون لینے کا، قرضہ لینے کا ٹائم نہیں ہے، قرضہ اتارنے کا ٹائم ہے. سو کوشش کریں کہ آپ قرضہ جو ہے وہ اتاریں. اور اس کے بعد آپ کا اس ہفتے ایسے بھی دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ یہ جو بیوٹی بزنس ہوتا ہے، جیسے پارلر ہوتا ہے، بوتیک ہوتا ہے، یا کاسمیٹک کی چیزیں ہوتی ہیں، جیولری ہوتی ہے، جو بھی بیوٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی طرف لگتا ہے کہ آپ کا توجہ بھی جاری ہے اور آپ کی بائنگ میں یہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں. مور میک اپ، مور ڈریسز، مور وزٹس ٹو پارلر، اس طرح سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے آپ کا اس ہفتے. اور اس کے بعد آپ کو اپنے جو چھوٹے اگر آپ کی اولاد ہے تو اولاد کا، نہیں تو جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں بچے یا بہن بھائی، بچوں کی طرح جو ہیں ان کا کیئر کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ انفیکشنز ایسی پھیلی ہوئی ہیں جس کا وہ شکار ہو سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی، محبت، دوستی، کامیابی، اور اب آپ کی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز کس طرح سے آتی ہے کہ دوریاں کم ہوں گی. آپ کی اور آپ کی کامیابی کے درمیان دوری بہت کم ہو جائے گی. آپ کا نیگیٹو انرجی کنفیوژن ہے. بہت زیادہ لوگ آپ کے ذہن میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے بلا وجہ. لو وائب از ویری اسٹرانگ. ایسے لگتا ہے کوئی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے یا آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا رویہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، توازن نہیں ہے، غیر متوازن آپ کا رویہ ہے، تو اس پر ذرا دھیان کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ ہے 32. 32 کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کوآپریشن اینڈ لو. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا، یہ کوئی بھی جامنی پتھر. جامنی پتھروں میں سب سے پہلے ایمیتھسٹ آتا ہے. دس از جامنی پتھر، یا کوئی بھی لیوینڈر یا کاسنی یا جامنی پتھر. آپ کا مون میسج ڈھلتا چاند کہہ رہا ہے کہ اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہ کرنا. جو خواب دیکھے ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ہے کھڑکی یا دروازہ. اور اگر یہ کھلا ہوا ہو تو اس کا امیج
کھلے ہوئے دروازے کا امیج یا کھلی ہوئی کھڑکی کا امیج آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی بھی راست نہیں آتی، اس لیے کسی شخص کو اتنا حق مت دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور آپ کو کب رونا ہے. سو اپنے آپ کو لوگوں کے رویوں سے تھوڑا سا اسٹرانگ کیجیے. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.